غازہ میں 24ویں روز بھی صہیونی فوج کی قتل و غارت گری جاری ہے۔ فضائی، زمینی اور سمندر سے ہونے والی بمباری اور میزائلوں کی بارش نے خاندان کے خاندان تباہ کر دیے۔ اب تک 3500 بچوں سمیت 8000 سے زائد فلسطینی نسل کشی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج کی خونی کارروائیاں جاری ہیں۔ حماس کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ نیتن یاہو کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سے اسرائیل کو کوئی نہ روک سکا۔ زمین، فضا اور سمندر سے برستے گولہ بارود نے خاندان کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں موجود لاشوں کی بو پھیلنے لگی ہے۔ اپنے بچوں کے جسد خاکی سے لپٹ کر روتی ماؤں کے مناظر انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر تماچا ہیں۔ ہلال احمر کے گوداموں کو بھی بمباری کر کے تہس نہس کر دیا گیا۔ گوداموں سے فلسطینیوں کے لیے امداد ملنا بند ہو گئی۔ غزہ کی سڑکوں پر بھی موت کا راج ہے۔ اپنا گھر چھوڑ کر محفوظ مقام جانے والے شہریوں کی گاڑی اسرائیلی ٹینک نے تباہ کر دی۔ اسرائیلی توپ خانے نے بریج کیمپ میں مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ جنین میں خونی ریڈ کرتے ہوئے کئی علاقے تباہ کر دیے، سڑکیں اکھاڑ پھینکی۔ 7 اکتوبر سے اب تک 119 فلسطینی شہید کیے جا چکے اور ہزاروں گرفتار کر لیے گئے۔ ریڈ کے دوران فلسطینی مجاہدین نے ایک اسرائیلی فوجی گاڑی تباہ کر دی۔ حماس کا فائر کیا گیا ایک راکٹ بیت لحم کے جنوب میں اسرائیلی غیر قانونی بستی پر بھی گرا۔ حماس کے ترجمان نے غزہ کی سرحد پر کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح کیا کہ نیتن یاہو کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے جانباز ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔